أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. میرے محترم بزرگوں و دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اس میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجے وہ سب اللہ کے بندے ہی تھے، اور اللہ تعالی نے خاص معجزہ، خاص انعام ہر نبی کو دیے، اور ہر نبی صرف ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ان کے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ معجزے دیے تھے، اور وہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہے، یہ مہربانی ہے اللہ کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے، ان میں سے ایک معجزہ پرندوں کے بولی کو سمجھتے تھے کہ پرندے کیا بول رہے ہیں، اور جو چیونٹی ہوتی ہے اس کی بولی کو بھی سمجھتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سارے لشکر کہیں جا رہے تھے، اور چیونٹی اپنے بلوں سے نکل کر وہ بھی جا رہی تھی۔ چیونٹی نے کہا کہ بھاگو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں ہمیں کچل دے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آئی، یہ سب قرآن کی آیت ہے، اس پر اسے ہنسی آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور یہ سب انعام کیوں دیا گیا؟ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، بہت سارے گھوڑے پالے ہوئے، جنگ کے لیے گھوڑے پالے ہوئے، اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں کیا انعام دیا، اور اسی کو دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ عصر کی نماز ہو یا اس دور میں کوئی ذکر رہا ہو، یہ قضا ہو گئی یا ذکر کا معمول ٹوٹ گیا، تو اسے فکر ہوئی کہ اس گھوڑے کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ ہم سبھی گھوڑے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اب پھر خیال ہوا کہ اگر ذبح کر دیں گے تو پھر جنگ کے لیے کیا رہے گا؟ یہی آلات ہے، یہی ذریعہ ہے جنگ کا۔ پھر دشمنوں سے مقابلہ کے لیے گھوڑے نہیں رہیں گے تو پھر ہمارے لیے
اس وقت انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں ایسی بادشاہت دیجئے جو ہم سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو اور نہ قیامت تک ایسی بادشاہت کسی کو ملا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، کہ ہوا ان کے تابع ہو گیا۔ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکم دیتے تھے ان کے تخت کو لے جا کر وہاں پہنچا دیتے تھے۔ اس دور کا یہ ہوائی جہاز رہا ہوگا یا اس سے بھی تیز رفتار حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جہاں ارادہ کرتے تھے فوراً ہوا وہاں پہنچا دیتے تھے۔ یہ سب کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ سب قرآن بتا رہا ہے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو مسخر کر دیا تھا، جنات ان کے تابع تھا۔ جنات کو جو حکم دیتے تھے وہ فوراً کر دیتے تھے۔ جنات سمندر میں غوطہ لگاتا تھا اور وہاں سے ہیرے جواہرات لاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی تو جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، نہ قیامت تک کسی کو دیا گیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی 100 تھی، کم سے کم 100 بیویاں تھی۔ یہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ کم سے کم 100 بیویاں تھی۔ اور بیویوں کا ہونا یہ نہ سمجھے یہ عیش پرست ہے۔ آج کل انگریز مورخ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا بادشاہ تھا جو عیش پرست تھا، یعنی ان کو گالی دیتے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، شادی بیاہ کا اتنا ہونا یہ کوئی عیش پرستی کی بات نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا حکم دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شرط لگایا ہے، قید لگایا ہے کہ تم اتنے شادی کر سکتے ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم برابری کا، عدل کا، انصاف کا اگر قائم کر سکتے ہو تب تم 4 شادی کر سکتے ہو۔ تو یہ شادی کرنا کوئی عیش پرستی کی بات نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہماری جو 100 بیویاں ہیں ان سے ہم صحبت کریں گے سب سے ایک دن میں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے، سب کو مجاہد بنائیں گے۔ لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا، صرف ایک بیوی کو۔ اور جو بیوی حمل سے ہوئی وہ بھی بچہ ناقص العقل تھا، یعنی کمزور تھا،